میں جو خون تھا وہ حسین سے لے کے آدم تک کوئی کافر کا خون اس میں شامل نہ ہو سکا۔ آگ کے شرارے جس کے لیے اوپر کی طرف کھڑے ہوتے ہیں اسے آمینہ کا لال کہتے ہیں، بلکہ یہ کہہ دوں اللہ اکبر اختصار کرتے ہوئے تاکہ ٹائم آپ کا پاس نہ ہو، اختصار کرتے ہوئے کائنات جس کے لیے قیام پذیر ہے وہ صرف اور صرف آمینہ کا لال ہے، لیکن آمینہ کا لال جس کے لیے کھڑے ہو جائے اسے امام حسین کی اپنی جان رسول ورا شہیدینا امام حسین کا ذکر ہم بچپنے سے سن رہے ہیں، ہم بچپنے سے سن رہے ہیں، ہمارے باپ نے بھی بچپنے سے سنا، ان کے باپ نے بھی بچپنے سے سنا، اور ان کے باپ نے بھی بچپنے سے سنا۔ یعنی اگر ہماری نسلیں جب سے مسلمان ہیں تب سے سن رہے ہیں، اور سادات تو اتنا سن رہے ہیں کہ پھر اینڈ میں کسی نے امام زین العابدین سے سنا تو کسی نے امام حسن مصنع سے سنا، کسی نے سیدہ زینب سے سنا تو کسی نے سیدہ سکینہ سے سنا، کسی نے سیدہ ام رباب سے سنا تو کسی نے سیدہ شہر بانو سے سنا۔ ایک تواتر ہے، اور کربلا سنی جا رہی ہے اور پڑھی جا رہی ہے، اور کربلا قیامت تک سنی جائے گی اور پڑھی جائے گی، اور جب تک کہ صحیح طور پر کربلا کو پڑھا جاتا رہے گا مسلمانوں کے اندر کبھی بزدلی جنم نہیں لے سکتی۔ جب تک مسلمانوں میں کربلا پڑھا جاتا رہے گا اس وقت تک مسلمانوں کے اندر کبھی بھی نگاہوں کی نحوست جنم نہیں لے سکتی۔ جب تک مسلمانوں میں کربلا پڑھا جاتا رہے گا اس وقت تک مسلمانوں کے اندر حرام کی لالچ جنم نہیں لے سکتی۔ جب تک کربلا پڑھا جاتا رہے گا بھائی اور بہن کی محبتیں قائم رہے گی، جب تک کربلا پڑھا جاتا رہے گا باپ اور بیٹے کی محبت قائم رہے گی، جب تک کربلا پڑھا جاتا رہے گا تب تک کہ سوتے بھائی پر اعتماد قائم رہے گا، جب تک کربلا پڑھا جاتا رہے گا سکینہ کو سینے پر سلانا یاد رہے گا۔ یعنی بیٹی کو دفن کرنے والے لوگ نہیں ہیں، کربلائی لوگ وہ ہوتے ہیں جو بیٹیوں کو سینے پر سلاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کربلا کربلا ہے، کربلا میں صبر ہے، کربلا میں عدل ہے، کربلا میں محبتیں ہیں، کربلا میں الفتیں ہیں، کربلا میں تقدس ہے، کربلا میں قرآن ہے، کربلا میں حب قرآن ہے، کربلا میں تفسیر قرآن ہے، کربلا میں اللہ اکبر مصطفیٰ جان رحمت کی امانتیں ہیں، کربلا میں سیادت ہے، کربلا میں امامت ہے، کربلا میں قیادت ہے، کربلا کے اندر اللہ اکبر حقداروں کو حق دینا ہے، کربلا کے اندر جھوٹے رشتوں کو حقیقتوں کا تقدس دینا ہے، کربلا کے اندر خود بھوکے رہ کر کے دوسروں کو کھلانا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم کربلا سنتے ہیں لیکن رسموں کے اعتبار سے سنتے ہیں، ہم کربلا سنتے ہیں لیکن جلسوں کو ہم نے رسم کا نام دیا ہے اس اعتبار سے سنتے ہیں۔ آئیے میں آپ کے سامنے آج کربلا رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کربلا میں دو کردار ہیں، کربلا میں دو کردار ہیں، ایک امام حسین ہے اور ایک یزید ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دونوں ایک وجود بھی رکھتے ہیں۔ کربلا میں ایک وجود ہے امام حسین کا، دوسرا وجود ہے یزید کا، یزیدیوں کا۔ آپ کو پتہ ہے اب دونوں کردار پہلے میں آپ کے سامنے ظاہر کے اعتبار سے پیش کروں تو آپ کو پتہ چلے گا، غور سے سننا، تھوڑی دیر گفتگو ہوگی لیکن غور سے سننا۔ یزید کسے کہتے ہیں؟ نمبر ایک، یزید جس کو کہتے ہیں وہ انتہائی موٹا انسان تھا اور بہت بھدا انسان تھا، جس کے بدن پر اتنے بال تھے جیسے سور کے بدن پر کثرت سے بال ہوتے ہیں۔ میں کوئی اللہ اکبر قطعاً کسی بھی اعتبار سے میں کوئی ناانصافی نہیں کروں گا، آپ یہ نہ سمجھے کہ میرا تعلق امام حسین سے ہے تو میں کوئی عدل میں تھوڑا
تھوڑا سا جو ہے وہ قصر کرو، نہیں، میں سچائی بیان کروں گا، اور ایک ایک جملہ جو یزید کے بارے میں کہہ رہا ہوں میں وہ آپ کے سامنے ثابت کروں گا اگر آپ پوچھنا چاہیں گے تو۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائیں، ذرا غور کریں۔ یزید کون؟ یزید انتہائی موٹا انسان، اتنا موٹا، اٹھنے بیٹھنے سے قاصر۔ یزید کون؟ سفید چہرہ تو تھا لیکن اتنا بدترین اور منحوس لگتا تھا کہ اللہ اکبر، بھدا۔ اس کے بعد اس کے بدن پر اتنے کثرت سے بال تھے کہ جیسے سور کے بدن پہ کثرت سے بال رہتے ہیں اس طریقے سے اس کے بدن پہ بال تھے۔ یہ ہے کہ یزید کا میں نے ہلکا سا خاکہ آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب امام حسین کون ہے؟ حسین تصویر مصطفیٰ کا نام ہے، حسین یادگار حسن مصطفیٰ کا نام ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے حسن کو اگر دیکھنا ہو تو حسن حسین دیکھو۔ علامہ عبد الرحمن جامی اپنی کتاب شواہد النبوہ میں لکھتے ہیں امام حسین اتنے خوبصورت تھے کہ آپ کے چہرے کی روشنی میں لوگ رات کے اندھیرے میں سفر طے کر لیا کرتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بریلی کے تاجدار نے یوں ہی شاعری کا فن دکھایا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ یہ فن شاعری نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ حسن حسین اتنا تھا کہ لوگ رات کے اندھیرے میں امام حسین کے چہرے کی روشنی میں اپنا سفر طے کر لیا کرتے تھے۔ یہ جامی نے کہا ہے، میں اس پر اضافہ کرتا ہوں، جب حسین کا چہرہ دکھ رہا تھا تو لوگ اندھیرے میں جنگل کا سفر طے کرتے تھے، اور کردار حسین کی روشنی میں لوگ جنت کا سفر طے کرتے۔ چہرہ حسین جنگل میں رہنما تھا اور کردار حسین جنت کی طرف رہنما۔ مجھے یہاں یاد آ رہے امام کے مصرے، میں نے جو پڑھا نا تیری نسل، اس سے پہلے امام اہل سنت نے اور پڑھا۔ ایک بات کسی نے مجھ سے کہا تو احمد رضا کو امام کیوں کہتا ہے؟ میں نے کہا جنہوں نے اماموں سے وفاداری کی وہ امام نہ ہوگا تو پھر امام؟ جس نے میرے اماموں سے وفاداری کا حق ادا کیا، کیا لکھتے سنیے، مجھے یاد آ گئے، پھر بات آگے بڑھاتا ہوں۔ شعر سنتے، مجاہد ملت کے غلام بیٹھے ہیں یہاں، الحمدللہ۔ سنیے امام نے کیا تعریف کی ہے۔ پہلے امام حسین کی امی کی تعریف کی، پھر دونوں بھائیوں کی تعریف کی، پھر پورے خاندان کی تعریف کی۔ کہتے ہیں پھر ان کے ابا کی بھی تعریف کی، کہتے ہیں نور، توجہ ہے، ہائے ہائے، امام حسین کا پورا گھرانہ نور ہے، نور ہی نور ہے، یہاں کوئی تقابل ہی نہیں، کسی سے تقابل نہیں، کسی کا تقابل نہیں۔ تقابل جہاں سجدہ ریز ہو اسے خاندان نبوت کہتے ہیں۔ تقابل جہاں سجدہ ریز ہو، اگر میں لکھنؤ کی کسی خانقاہ میں سچے صوفیوں کے سامنے یہ جملہ پڑھتا تو کوئی صوفی چپ نہ رہتا، میں نے اتنا بڑا جملہ پڑھا ہے۔ تقابل جہاں سجدہ ریز ہو، تقابل جہاں سجدہ ریز ہو اسے خاندان نبوت کہتے ہیں۔ خاندان نبوت کے برابر کسی کا خاندان ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے خاندان کے برابر ہونے کے لیے، توجہ، اگر آپ کے اس گاؤں میں دو خاندانوں کی برابری چاہیے تو اس میں کیا بتانا پڑے گا؟ دادا برابر برابر کے ہوں، پوتے بھی برابر برابر، بزنس بھی برابر برابر کا ہو، حسن بھی برابر برابر کا ہو، کردار بھی برابر برابر کا ہو، تب کہیں گے کہ دونوں خاندان اکول اور برابر ہے۔ نبی کے خاندان کے برابر کس کے خاندان کو کھڑا کرو گے؟ کیونکہ نبی کے خاندان میں اوپر ابراہیم علیہ السلام ہے، اس کے نیچے اسماعیل علیہ السلام ہے، ان کے نیچے نیچے عبد المطلب جیسا ہے، پھر وہاں حضرت عبداللہ جیسا ہے، پھر وہاں ماں آمنہ جیسی ہے،
پھر وہاں ختم نبوت کا تاجدار محمد الرسول اللہ جیسا ہے، اب وہاں بیٹی فاطمہ جیسی ہے، وہاں بیویاں عائشہ حفصہ خدیجۃ الکبریٰ جیسی ہے، وہاں بیٹے قاسم ابراہیم حسن حسین زین العابدین محمد باقر جعفر صادق موسیٰ قاسم علی رضا نقی تقی حسن عسکری غوث اعظم عبد القادر جیلانی احمد کبیر رفاعی غریب نواز اور حتیٰ کہ امام مہدی جیسے ہیں. اب نبی کے خاندان کے برابر کسی کا خاندان کرتے ہو تو آمنہ جیسی ماں لانا پڑے گا، عبداللہ جیسا باپ لانا پڑے گا، خاتم النبیین جیسی ہستی لانی پڑے گی، علی مرتضیٰ جیسا فاتح خیبر لانا پڑے گا. اسی لیے حضور شیخ المشائخ سیدی اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کوئی ہو متقی و عالم و زاہد زمانے میں مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا. سنیے میرے امام کیا کہتے ہیں، یہ گھرانہ سن لو. ابھی میں نے تقریر شروع کرنی ہے لیکن آپ کا ذوق ذرا. سبحان اللہ. کہتے ہیں نور، سیدنا امام حسین کی امی نور ہے. کیا ہے؟ میں اس پر آپ کو نہیں کہوں گا کہ بولو سبحان اللہ، کیونکہ عاشق لوگ اہل بیت سنتے وقت تو چپ نہیں رہتے. میری عادت نہیں، میں کوئی چندہ طلب کرنے نہیں ہو کہ ہر دو جملے بولو سنا. میں تو آپ کے عشق کا امتحان لینا چاہتا ہوں. اہل بیت کا نام آنے پہ تو پتھر بھی چپ نہیں رہتے. نیچے والے اگر سوچتے ہیں کہ ہم ہی بولیں گے وہ آؤ، پیچھے والے کرسی بیٹھ کے نہیں بولیں گے تو کوئی بات نہیں. ہم اہل بیت والے کرسی پہ بیٹھ کر بھاری نہ بنو. غلامی غلامی ہوتی ہے. زمین پہ بیٹھو تو تخت پہ بیٹھو تو تختے پہ بیٹھو تو. سبحان اللہ. کیا ہے امام کے مسلک میں؟ امام حسین کی امی کیا ہے؟ نور. جس کو نور کہہ دیا فضیلت ہی ختم ہے بھائی. جس کو نور کہہ دیا فضیلت ہی ختم ہے. نور کیا ہے؟ بنت نور. کوئی خاندان نہیں ہے. بیٹی نور، اس بیٹی کا بابا بھی نور، ابا بھی نور. کیا ہے؟ ابا بھی نور ہے. مجھے کوئی ذرا نور کی تعریف کر کے بتائے. یہ سائنسداں کے ہاتھ کا بنا ہوا نور ہے. اس کے ہاتھ کا؟ سائنسداں کے ہاتھ کا بنا ہوا نور ہے. اس نے تمہاری محفل کو منور کر رکھا ہے. جو اللہ کے ہاتھوں کے بنے ہوئے نور. لیکن کیسا نور ہے؟ کیسا نور؟ بنت کہتے ہیں بیٹی کو. نور بنت نور. وہ نور ہے اور نور کی، بولو بھائی نور کی. کون نور کی؟ بہنوں کو بھی سمجھ میں آ رہا ہو تو تھوڑا وہ بھی اپنی مدھم آواز میں بولے تاکہ ان کو یاد ہو جائے. نور بنتے، نور بنتے. سب مل کر پوری محفل نور بنتے، نور بنتے. وہ نور ہے، نور کی زوج نور، نور کی بیوی ہے. کوئی لاؤ نا ایسا خاندان، بیٹی بھی نور، باپ بھی نور اور اس کا شوہر بھی، بولے اس کا شوہر بھی. پھر اور کہتے ہیں امام اہل سنت ام نور نور. مجھے یہ شعر پڑھتے وقت تو بہت مزہ آتا ہے، میں بہت پڑھتا ہوں. ام نور نور. نور نور کی ماں، دو نور کی ماں. ایک نور امام حسن، ایک نور امام حسین. پھر کہتے ہیں نور مطلق کی کنیز، اللہ رے لمعہ نور کا. وہ جس خدا کی بندی ہے وہ خدا بھی اپنی شان کے اعتبار سے نور ہے، بے مثل نور ہے.
اور پھر نور کی چمک دمک کیا ہے. تھوڑا سا اب میں اس کو اپنے انداز میں پڑھتا ہوں، پھر میں آگے بڑھتا ہوں. حالانکہ میں کوئی شاعر نہیں، نہ میں کوئی نعت گو آدمی، لیکن چونکہ ذکر امام حسین ہے، ان کی امی جان کی توجہ میری طرف، محفل کی طرف، آپ سب کی طرف ہو جائے تو میرا آپ کا بیڑا پار ہو جائے. میں اپنے انداز میں اس کو پڑھتا ہوں، آپ بھی ساتھ میں مل کے پڑھیں تو مزہ آئے گا. میرے امام لکھتے ہیں، اہل بیت کی شان کہتے ہیں: نور بنت نور زوجے نور ام نور نور. جو لوگ پڑھے لکھے ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں، اردو کی شاعری میں ایک لفظ کو اتنی مرتبہ الگ الگ معنی میں آج تک کسی شاعر نے استعمال نہیں کیا ہے. یہ شان ہے تو صرف میرے امام اہل سنت کی ہے. کیسے کہتے ہیں؟ نور بنت نور زوجے نور ام نور 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 بنت نور زوجے نور ام نور نور اور نور مطلق کی کنیز اللہ رے لمعہ نور کا ایک سینے تک مشابہ ایک وغا سے پاؤں تک ایک سینے تک مشابہ ایک وغا سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا. نتیجہ نکلتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا. جس کو یاد ہے اپنی اولاد کا مقدر سنوارنے کے لیے سے پڑھ لے. تو ہے عین 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 سب گھرانہ نور کا. سمجھ میں آیا امام حسین کیا ہے؟ جس کے چہرے کی روشنی میں لوگ راستہ طے کرتے ہیں اندھیری رات میں، اسے امام حسین کہتے ہیں. حسین اتنے خوبصورت ہے، حسین اتنے حسن والے ہیں، حسین اتنے جمال والے ہیں، جو دیکھتا تھا کہتا تھا جب نواسا ایسا ہے تو نانا کا عالم کیا ہوگا. میں صرف بات بتا رہا ہوں. اس کے بعد امام حسین کے توجہ خاص توجہ، امام حسین کی رگوں میں جو خون تھا وہ خون سے لے کر حضرت آدم تک. توجہ کرے، بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں. اس بڑے جملے کے لیے بڑا علم، بڑا عشق و بڑا دل چاہیے. توجہ کر لیں، امام حسین کی رگوں میں جو خون تھا وہ حسین سے لے کے آدم تک کوئی کافر کا خون اس میں شامل نہ ہو سکا. امام حسین کی رگوں میں جو خون ہے وہ علی و فاطمہ کا خون ہے، اور ان میں جو خون ہے وہ رسول اللہ کا خون ہے. اور رسول اللہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کبھی کوئی کافر نہیں ہوا. توجہ فرمائیں، یہ خون اتنا پاک ہو، اتنا لاؤ نہ کوئی مقابلے میں جس میں بیچ میں کوئی نفاق. انما المشرکون لاؤ لا، یہی تو خون ہے حسین. اسی لیے اللہ کے دین کو جب خون کی ضرورت پڑی تو پھر خون کا جو انتخاب ہوا 61 ہجری میں، اس خون کا انتخاب ہوا جو حسین سے لے کے آدم تک یہ سب علی الاتصال سلسلۃ الزہر. غور فرمائیں، پھر جو دودھ ہے امام حسین کی رگوں میں
سیدہ کائنات مختومہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا ام الحسنین عالمہ غیر معلمہ سیدہ فاطمہ بنت محمد کا دودھ ہے. ایسی ماں جس کے لیے سب کھڑے ہوتے ہیں. توجہ, جس کے لیے سب کھڑے ہوتے ہیں. وہ کون ہے جس کے لیے سب کھڑے ہوتے ہیں؟ بلکہ آئیے میں فلسفیانہ انداز میں کس کے لیے سب کھڑے ہوتے ہیں چند جملے کہہ دوں, علم والے سمجھ جائیں گے. یہاں اگر کوئی میری طرح نہ علم نہ سمجھ سکے تو عشق والے ہوں گے تو سمجھ جائیں گے, اور اگر وہاں بھی کمی ہوگی تو شاید انٹرنیٹ کے ذریعے کسی تک آواز پہنچے گی. اللہ کرے وہ سمجھے گا, دعا دے گا, میرا بیڑا پار ہوگا. کوئی سمجھے نہ سمجھے لیکن نجف اور کربلا والوں کی نظر ہو جائے گی تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا. کس کے لیے سب کھڑے ہوتے ہیں؟ کس کے لیے سب کھڑے ہوتے ہیں؟ فرشتے جس کے لیے کھڑے ہو اسے آمینہ کا لال کہتے ہیں. فرشتوں کا سردار جس کے لیے کھڑا ہو اسے آمینہ کا لال کہتے ہیں. بلکہ تصور اور تخیل کی کائنات میں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے یہ کھڑے ہوئے درخت جس کے احترام میں ہے اسے آمینہ کا لال کہتے ہیں. ہاں ہاں, اللہ اکبر. ایک دھار بوند بوند جو پانی قطار میں گرتا ہے وہ جس کا احترام کرتا ہے اسے آمینہ کا لال کہتے ہیں. یہ بھی کہہ دوں بدھ جس کے عشق میں محبوب کھڑے ہوئے ہیں اسے آمینہ کا لال کہتے ہیں. اللہ اکبر. آگ کے شرارے جس کے لیے اوپر کی طرف کھڑے ہوتے ہیں اسے آمینہ کا لال کہتے ہیں. بلکہ یہ کہہ دوں اللہ اکبر, اختصار کرتے ہوئے تاکہ ٹائم آپ کا پاس نہ, اختصار کرتے ہوئے کائنات جس کے لیے قیام پذیر ہے وہ صرف اور صرف